السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم 1977 کی فلمیں آپ کو بتا رہے ہیں، آپ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، بڑا اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، دوستوں کا بہت شکریہ، جنہوں نے میسیج کیے، جنہوں نے کمنٹ کیے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ 77 کی جو اگلی فلم ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ جو اگلی فلم تھی وہ سسرال تھی، میری فیوریٹ فلم ہے ویسے بائی دا وے۔ نشمن سنیما تھا، اس کو فلم کو ہم نے کافی دفعہ دیکھا لیکن وی سی آر وغیرہ پہ دیکھا۔ نشمن سنیما، سنگیتا، شاہد، کویتا، عثمان پیرزادہ، ننا، خالد سلیم موٹا اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ سسرال فلم کے حوالے سے کافی ساری باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ ایک تو ہم نے خالد سلیم موٹا صاحب کا انٹرویو کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے شباب قرانی صاحب جب خود سارا کچھ کرتے تھے تو ان کے پسندیدہ جو اداکار زیادہ تھے وہ محمد علی صاحب تھے، ان کو رکھتے تھے۔ نوکر فلم میں بھی انہوں نے محمد علی کو رکھا تھا، نوکر فلم کامیاب بھی ہوئی تھی، لیکن بقول خالد سلیم موٹا صاحب کے سسرال فلم میں بھی وہ محمد علی صاحب کو رکھنا چاہ رہے تھے، لیکن خالد سلیم موٹا صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ نیوی کے افسر زیادہ لگتے ہیں، نوکر میں بھی لگے ہیں لیکن خالد سلیم موٹا صاحب کی اپنی رائے ہے، لیکن انہوں نے شاہد صاحب کا نام اس میں ان کو سجیسٹ کیا تھا، تو لیکن شاہد صاحب کا نام سجیسٹ کیا اور شباب قرانی صاحب مان گئے بقول ان کے۔ ایک بات پتہ نہیں اس کے اوپر محمد علی صاحب پہلے انہوں نے لینا چاہ رہے تھے یا نہیں لینا چاہ رہے تھے، ایک بات یہاں پہ طے ہے کہ سسرال فلم میں جتنی اچھی اداکاری شاہد صاحب نے کی ہے شاید ہی کوئی کر سکتا، شاید ہی کوئی کر سکتا۔ میرے خیال میں نہ وحیمہ صاحب کر سکتے تھے اس طرح، نہ ندیم صاحب کر سکتے تھے، اور نہ ہی محمد علی صاحب کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہد صاحب کی ذرا ڈیل ڈول والا جسم ہے، اور پھر وہ فری ہو کے جو انہوں نے اداکاری کی، انہوں نے دھوتی ووتی لنگی جسے کہتے ہیں پہنی، جس طریقے سے انہوں نے مہدی حسن خان صاحب کا گانا پکچر کرایا پانڈے گلی کرا لو پرانے نویں بنا لو، اس کو میرے خیال میں شاید ہی کوئی کر سکتا تھا۔ پھر جو سنگیتا کے ساتھ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، غریب ہوتے ہیں پانڈے گلی کرا لو والے، وہ امیر خاندان کی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو انہوں نے شوگر لگایا اس میں ان کی کنٹینیوٹی تھی کہ میں کڈاں وہ مطلب بوری گٹھڑی کے اندر، یا انہوں نے اپنا پانڈے گلی کرا لو والا سامان بند کیا ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی ہوتی ہے کہ میں یہ دوبارہ سامان نہیں نکالوں گا، کیونکہ وہ امیر خاندان میں شادی ہو جاتی ہے تو تمنا ان کی ساس ہوتی ہے، سنگیتا کی ماں ہوتی ہے، تو جب کبھی وہ ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کڈا میں، پھر دوبارہ سامان کڈا، تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے کہ یہ دوبارہ گلیوں میں چل پڑے گا پانڈے گلی کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ فلم بہت اچھی تھی۔ ہم میں تم میں ہم، گم ہو گئے، مہدی حسن کا گانا، عثمان پیرزادہ اور کویتا پہ یہ مہدی حسن ناہید اختر کا گانا تھا۔ پھر ایک اور گانا بھی تھا جو آخر پہ ہے، اور ایک وہ بھی ہے آپ تنو پنڈ وکھاواں، جو سنگیتا کے ساتھ ہے، آخر پہ جب وہ تحفہ نکال کے دیتا وہ گانا بھی تھا۔ گانے بھی اس کے بڑے اچھے تھے، اوور آل فلم بہت اچھی تھی، کامیڈی کا ٹچ بھی تھا، میسیج بھی تھا، اور سنجیدہ کنٹینیوٹی بھی تھی، ننا اور تمنا بھی تھے اس میں۔ بہت اچھی فلم ہے، اگر آپ کو ابھی بھی جنہوں نے یہ فلم نہیں دیکھی میں سجیسٹ کروں گا، بلکہ نیو جنریشن کو بھی سجیسٹ کروں گا یہ فلم ضرور دیکھیں۔ شاہین فلم سسرال، ویسے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے شاید یہ مہتاب فلم کی کاپی بھی تھی جو گول گپے والا آیا، گول گپے لایا۔ اچھا آگے آ جائیں جناب۔ شاہین فلم ہے 50 نمبر، کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی کرما فلم اس کی نقل تھی، ایسے متاثر ہو کے بنائی گئی تھی۔ اقبال کشمیری اس کے ڈائریکٹر تھے، اوڈین سنیما تھا، ہم نے یہ نشاط پہ دیکھی تھی بہت بعد میں۔ سلطان رائی، آصف خان، شہناز، اورنگزیب، مشتاق ریشی، ماسٹر عمران بھی تھے اس میں جو معصوم والے تھے، پتہ نہیں اب کہاں پہ ہوں گے، ان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ شاہین فلم کا تھا، بڑی ایکشن مووی تھی اور بڑا مزہ آیا تھا اس زمانے میں، ایکشن فلمیں میں بڑی اچھی لگتی تھی۔ آصف خان صاحب تھے، ان کا بڑا اچھا کام تھا اس میں۔ مشتاق ریشی صاحب کا ایک ڈائلاگ تھا، پتہ نہیں بہت یاد آؤں گا یا برداشت کرو، کیونکہ میں بلیک میل کے چوری میرا کام کے اور شاہین کے ڈائلاگ مکس کر دیتا ہوں، تو یہ تینوں فلموں میں مشتاق ریشی صاحب کے 3 مختلف ڈائلاگ تھے کنٹینیوٹی کے ساتھ۔ اگلی فلم پہ آ جائیں، 51 نمبر فلم ہے روٹی کپڑا اور انسان، گوڈین سنیما تھا، کیفی اس کے ڈائریکٹر تھے، محمد علی، ندیم، کیفی، بدر منیر، نمی دیبا اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ویسے میرے حساب سے جو میرا اپنا ایک انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ ندیم اور محمد علی صاحب کی ایک ساتھ فلمیں کو اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی جتنی محمد علی صاحب کی سولو ہوئی، ندیم صاحب کی سولو ہوئی، محمد علی صاحب کی وحیمہ صاحب کے ساتھ ہوئی، ندیم کی کسی اور کے ساتھ ہوئی ہوں گی، اتنی نہیں ہوئی۔ ایک دامن و سنگاری کو اگر نکال دیں تو پالکی بھی کوئی اتنی نہیں چلی تھی، اور فلمیں ابھی پہلی نظر بھی مطلب کوئی اتنا مزیدار کام نہیں ہے ان دونوں کا ایک ساتھ۔ نیا سورج 52 نمبر کا فلم ہے، کوہ نور سنیما ہے، مسعود پرویز اس کے ڈائریکٹر ہیں، محمد علی، شبنم، مشتاق ریشی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں، آصف خان بھی تھے اس میں۔ یہ فلم دیکھنی چاہیے، میں نے نہیں دیکھی آصف خان کی۔ اگلی فلم ہے 2 دسمبر 1977 کو آئی، اپنے ہوئے پرائے۔ یہ فلم جو تھی یہ کسی وجہ سے عید پر آنی تھی، بڑی عید پر یہ فلم نہیں آ سکی تھی۔ سنیما والوں نے کراچی میں اس کا اشتہار دیا تھا کہ کسی وجہ سے ہم اپنے ہوئے پرائے
نہیں یہ نہیں، میں اس کو مکس کر کے میں ایک اور فلم بتاتا ہوں آپ کو کون سی تھی، اپنے وہ خیر 2 دسمبر کو یہی تھی. محمد علی وحید مراد نیر سلطانہ، غلام محی الدین ممتاز سنگیتا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اس کے گانے بہت اچھے تھے. محمد علی صاحب کا شارٹ کردار تھا لیکن نیر سلطانہ وحید مراد صاحب کا بہت اچھا کردار تھا. غلام الدین وحید مراد کے بھائی ہوتے ہیں. اس میں وحید مراد صاحب اپنے گھر میں نوکر ہوتے ہیں، شرفون کا نام ہوتا ہے، اور وہ کس طرح پلتے ہیں، اپنی ماں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اور نوکروں والا سلوک کیا جاتا ہے گھر کے اندر. وحید مراد صاحب نے مظلوم آدمی کا شخص جو کردار تھا بڑے زبردستی کیسے کیا تھا. 2-3 جگہ پہ انہوں نے بہت ہی اچھی سنجیدہ اداکاری کی. پھر احمد رشید صاحب کا ایک گانا تھا کہ میں ہی برا ہوں باقی سب لوگ اچھے ہیں، وہ بھی بہت زبردست پکچرائز ہوا تھا. اس میں اور گانے بھی تھے، کتنے دن کے بعد ملے ہو اب دل کو نہ تڑپاؤ، غلام عباس صاحب کا گانا تھا. آگے آ جاتے ہیں جناب. ٹیپو سلطان 54 نمبر فلم ہے. ناز سنما پر آئی. محمد علی، بدر منیر، مسرت شاہین، روحی بانو، نازلی حبیب، یہ کراچی کا ناز سنما ہے، یہاں پر آئی. اور ادیب چنگیزی، نیر سلطان، اجمل، تالش، رزاق کیسر اس کے ڈائریکٹر تھے. اس کے اگلی فلم پہ آتے ہیں. 55 نمبر فلم ہے پیار کا وعدہ. پلازا سنما پر آئی. ایس سلیمان اس کے ڈائریکٹر تھے. اب یہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو ذرا 1-2 باتیں بتاتا چلوں. خالد سلیم موٹا صاحب نے بھی ہمیں بتایا، تو میں نے اخبار میں ہی پڑھا تھا، اس فلم کی شوٹنگ کے دوران بابرا شریف نے اور شاہد صاحب نے شادی کی تھی اور وہ لندن چلے گئے تھے شوٹنگ چھوڑ کے. اور خالد سلیم موٹا صاحب نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ غائب ہو گئے تھے، ان کو ڈھونڈتے رہے تھے. پھر وہ بعد میں آئے تھے. جو زرین پنہ صاحبہ نے ہمیں بتایا تھا کہ شاہد صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے بتایا کہ بھابھی بس وہ شادی کر لی تھی. اگلا جملہ کیا وہ مناسب نہیں لگتا میں یہاں پہ دہراؤں، وہ انہوں نے کیا بتایا تھا شاہد صاحب کو شادیوں کے حوالے سے اور بابرا شریف صاحبہ کے ساتھ شادی کے حوالے سے خاص طور پہ، وہ آپ اس انٹرویو میں سن سکتے ہیں جا کے. لیکن بہرحال پیار کا وعدہ کے دوران، اچھا اب مزے کی بات ہے اس سنمے کے اشتہار میں کیا لکھا ہوا ہے. پیار ایک جذبہ ہے، وعدہ ہے، ایک خوبصورت بندھن ہے جو 2 انسانوں کو اپنی بندش اور دائرے میں قید کر لیتا ہے. لیکن یہ تو تھا فلم کے اوپر، حقیقت میں جو پیار کا یہ وعدہ تھا وہ قید نہیں کر سکا شاہد صاحب کو بابرا شریف کے پیار میں. تو یہ تھا اصل میں بندھن، اور حقیقت میں اور فلم میں فرق یہ تھا. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 بندے ایک ہی فلم میں کام کر رہے ہیں، اسی دوران ان کو آپس میں پیار ہو جاتا ہے اور وہ شادی کر لیتے ہیں. لیکن شاید یہ فلم پتہ نہیں بنی بھی، کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، تو اتنی دیر میں انہوں نے چھوڑ بھی دیا تھا انہیں. خیر بڑے میاں دیوانے پہ آ جاتے ہیں. 56 نمبر فلم ہے. عید الاضحیٰ پہ آئی. بڑی کامیڈی فلم تھی، زبردست طریقے سے یہ بنی، اور اس کو اسلم ڈار نے بنایا. ندیم، آسیہ نمی، تالش اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اگلی فلم ہے جناب کالو. افشاں سنما پر آئی. یہ فلم مجھے دیکھنے کا بڑا شوق ہے، مجھے ملتی نہیں کہیں. حسن طارق اس کے وہ تھے ڈائریکٹر تھے. عید الاضحیٰ پہ آئی. بڑے میاں دیوانے میں بڑی عید پہ آئی تھی. محمد علی رانی، کویتا شاہد، کوی اسلم پرویز، نازلی، کمال رانی، تالش اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور کہا جاتا ہے کہ پرویز ملک صاحب نے جو فلم بنائی تھی غریبوں کا بادشاہ، وہ تو میری فیورٹ فلم 88 میں آئی تھی، ہم نے پہلا شو دیکھا تھا اس کا. وہ اس فلم سے متاثر ہو کے بنائی گئی تھی، کیونکہ اس میں بھی 4 صوبوں کے جو دوست ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ مختلف، وہ کس طرح آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. صوبائی تعصب کے اوپر یہ فلم بنی تھی. گانے بڑے اچھے تھے اس کے، غریبوں کا بادشاہ. یہ بعد میں ہم اس ٹائم تک پہنچے تو پھر وہاں پہ بتائیں گے. لیکن یہ خیر کالو فلم جو تھی، یہ اس کا یہ احوال ہے. یہ فلم کو اتنی زیادہ چلی نہیں تھی. 58 نمبر فلم ہے کون شریف کون بدماش. یہ بھی اسی جگہ پہ ہے، کالو والی جگہ پہ. ریگل سنما ہے. سلطان راہی، مسرت شاہین، آصف خان، نازلی، کیفی چکوری، عشرت چودھری، ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. ظہور حسین گیلانی اس کے ڈائریکٹر ہیں. محبت مر نہیں سکتی، طلعت حسین صاحب کی فلم ہے یہ. ویسے تو ندیم صاحب تھے ظاہر ہے. عید الاضحیٰ پہ آئی. پیراڈائز میں ندیم، دیبا، طلعت حسین، کوی طلعت حسین صاحب کے آگے ٹی وی فیم لکھا ہوا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کافی فلمیں کر بھی چکے تھے، تو پھر بھی یہ لکھنے کی ضرورت کی پتہ نہیں کیوں پیش آئی. گونج فلم ہے جناب جاوید فاضل صاحب، مایا ناز، شاندار ڈائریکٹر ہمارے زبردست، جن کا اپنا ایک سٹائل تھا فلمیں بنانے کا. ان کی پہلی فلم تھی گونج. شاہد، غلام محی الدین عثمان پیرزادہ، چکوری، عشرت چودھری، شاہ نواز، افضال، ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. ایک ان کی فلم تھی میرے جیون ساتھی، جو ابھی بھی ڈبوں میں بند پڑی ہے، دیبا، وہ بھی وحید مراد صاحب کی تھی. شاید وہ پہلی فلم ہو ان کی، لیکن وہ آ نہیں سکی تھی. لیکن جو پہلی فلم ان کی باقاعدہ سنما پر ریلیز ہوئی وہ یہ تھی. 61 نمبر فلم ہے جناب سوا جوڑا. کیسر سنما تھا. 2 دسمبر کا دن تھا. امین ریاض اس کے ڈائریکٹر. نجمہ، اقبال حسن، اورنگزیب، عشرت چودھری اس کی، مستق عشی اس کی کاسٹ میں شامل ہے. اور مستق عشی صاحب کی ایک اور فلم بھی ہے سوا جوڑا کے نام سے، اس میں نرگس بھی تھی. آگے آ جائیں. 62 نمبر فلم تیسری قسم. یہ بھی اوڈین سنما پر آئی. کراچی میں. ممتاز علی خان اس کے ڈائریکٹر تھے. بدر منیر، آصف خان، مسرت شاہین، نمی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. تیسری قسم کا ہم نے پشتو ورژن دیکھا تھا، زما قسم. وہ زما کا قسم میری قسم ہوتا ہے، تو وہ درے قسم نہیں، یوا دوا درے کہتے ہیں نا،
میرے جو پٹھان بھائی ہیں وہ بتا سکتے ہیں، درے قسم نہیں ہوا یہ زماں قسم ہو گئی تھی، میری قسم، اس سے تبدیل ہو گئے۔ اگلی فلم ہے آخری مقابلہ، سینما اس کا ریگل، خلیفہ سعید اس کے ڈائریکٹر ہیں، نجمہ سلطان، راہی اکبر، نازلی، نصر اللہ بٹ، خلیفہ نذیر اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ لے جی وہ اب آئی ہے وہ فلم سلاخیں، جس کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ سینما نے اشتہار دیا تھا، پہلے سلاخیں کا اشتہار دیا، پہلے آنے کا وہ فلم کسی وجہ سے نہیں، 2-3 ہفتے تاخیر سے ہوئی، انہوں نے پھر لکھا تھا کہ یہ فلم ابھی ریلیز نہیں ہو سکتی، کچھ دیر بعد ہوگی۔ پیراڈائز سینما تھا، اس کا ہم نے ریویو بھی دیا ہوا ہے، محمد علی بابرا شریف، غلام محی الدین، کبھی خان اس کی کاسٹ میں شامل تھے، پورا ریویو دیا ہوا ہے، اس پہ تیرے میرے پیار کا احسان آتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو چین آتا ہے۔ تو یہ فلم جو تھی، یہ گانا 2 دفعہ تھا، اس فلم میں بابرا شریف کی اداکاری کی بڑی تعریفیں ہوئی، ڈبل رول تھا اور واقعی انہوں نے شاندار کام کیا اس میں، ایک کبھی کے ساتھ تھی، دوسری غلام محی الدین کے ساتھ تھی، ایک جو ہے وہ محمد علی کی بیٹی ہوتی ہے، دوسری نواسی ہوتی ہے، بہت زبردست یہ فلم تھی۔ اگلی فلم ہے 65 نمبر، دوستی تو دشمنی، جبلی سینما تھا، عارف چودھری اس کے ڈائریکٹر تھے، سلطان رئی، مسرت شاہین، مشتاق ریشی، یاسمین خان، افضال احمد، نبیلہ اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ اور 66 نمبر فلم ہے اس کی اج دیاں کڑیاں، ایروز سینما تھا، اوڈین سینما تھا، کراچی کے 2 سینمے تھے، کمال اس کے ڈائریکٹر تھے، اور کمال ہی اس میں بدر منیر، کمال، نشو، نیلو، نجمہ، اورنگزیب، علی جاز، عشرت چودھری خانم اس کی کاسٹ میں، سائقہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ناظرین یہ 1977 کی فلمیں تھیں، کچھ پنجابی فلمیں رہتی ہیں جن کی تفصیل ہمیں نہیں ملی کیونکہ کراچی کے سینمے ہم نے آخری 2-3 مہینوں میں دکھائے ہیں۔ کراچی میں ہمیشہ فلمیں تاخیر سے آتی تھی، اگر ہمیں 1978 میں پنڈی کے سینمے ملے تو ظاہر 77 کی فلمیں وہاں پہ لگی ہوں گی، جس نے باغی قانون ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا جب ہماری لڑائی ہوئی تھی موتی محل سینمے میں ہم بھائیوں کی واپسی پہ بس میں، وہ اس فلم کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ ہمت فلم ہے، 3-4 فلمیں اور بھی ہیں جس کا مجھے نام پتہ ہے، وہ جیسی آئیں گی ہم ساتھ میں آپ کو بتا دیں گے کہ یہ 1977 کی فلمیں ہیں۔ تو یہ تھی 1977 کی فلمیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ 1978 میں بعد میں آئیں گے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔